میرے شاگردوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، مجھے وہاں یہ آئے تشریف لائے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت آپ کی؟ بہت شکریہ، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی آپ سے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، یہ میاں والی کیمپس میں سرگودا یونیورسٹی کے اردو کے ڈین ہیں اور میرے بچپن کے دوست ہیں، 45 برس کا ہمارا آپس کا ساتھ ہے، تو بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ اچھا، ایک تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ ہمارا جو یونیورسٹی آف سرگودا کا میاں والی کیمپس تھا، جی اب وہ یونیورسٹی آف میاں والی بن گئی۔ اچھا، اسے گورنمنٹ نے اپ گریڈ کر دیا ہے۔ کیا بات، 2019 میں اسے الگ سے یونیورسٹی بنا دیا۔ اور ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے وہاں ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، اور آج کل وہاں وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اسلام اللہ خان صاحب۔ اچھا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں تو ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کا فین بھی ہوں، ان کا شاگرد بھی ہوں، جو سرگودا یونیورسٹی کے ایکس وائس چانسلر ہیں۔ اچھا، پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب بہت بڑی علمی اور ادبی شخصیت، اور آپ کا تعلق تو اس زمانے سے ہے جب وہ بہاولپور یونیورسٹی میں تھے 1976 میں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب میرے استاد ہیں۔ اچھا۔ اور یونیورسٹی آف سرگودا میں وہ انہیں 2 ٹرینر ملے بطور وائس چانسلر، انہوں نے بڑا وقت۔ اور آج کل لاہور میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اور علم و ادب کے حوالے سے، پرانی تعلیمات کے حوالے سے ان کے لیکچر جو ہیں وہ مختلف چینلز پہ آتے رہتے ہیں، اور اکثر آپ کا ذکر ان سے رہتا ہے۔ یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے 1976، پھر اس کے بعد 1983 میں ہمیں عربی کی کلاسز پڑھائی تھی۔ پھر ان کے بعد میری سسٹر کے بھی عربی کے استاد ہوئے جب یہ ملتان یونیورسٹی میں تھے، اور علم و ادب کے حوالے سے ہماری تقاریب میں اکثر آیا کرتے تھے جب یہ بہاولپور میں تھے۔ اچھا، بہاولپور سے ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا کہ ویسے تو آپ کا آبائی شہر ملتان ہے، مدینہ الاولیاء، لیکن آپ تعلیم کے سلسلے میں میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے بہت عرصہ بہاولپور میں رہے، اور بہاولپور میں آپ نے ادب کے حوالے سے بہت کام کیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے 80 کی دہائی میں وہاں ایک اہل قلم کانفرنس کرائی تھی، کل پاکستان کانفرنس، سہروزہ 300 کے قریب جی شعراء ادبا شریف۔ وہ بہت یادگار تھی، اور بزم اہل قلم پاکستان جو آپ کی تنظیم، جس میں آپ بھی شریک ہوئے تھے۔ میں شریک ڈاکٹر صاحب ہوا تھا جب ملتان میں بزم اہل قلم نے کام شروع کیا اس وقت، اور ملتان میں آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا تھا ماہانہ ترہیم اشعاروں کا، جس میں ملتان اور جنوبی پنجاب کے تمام جو بڑے شاعر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان شاعر ہیں، وہ اس میں کثرت سے شریک ہوتے تھے۔ اور اس کی مجھے اب بھی یاد آ رہا ہے کہ اس کی ایک انفرادیت یہ تھی کہ اس میں اس مشاعرے کی صدارت سینئر شاعر ترین، اور ایک نوجوان شاعر کو آپ حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ساتھ بطور مہمان خصوصی رکھتے تھے، اور اس میں بے شمار ترین مشاعرے کروائے۔ اس کے علاوہ آپ نے وجدان کے نام سے ادبی رسالہ بھی شروع کیا تھا، جس کے بہت سے شمارے شائع ہوئے، ملتان سے بھی، بہاولپور سے بھی۔ یہ وہ پرانی یادوں کو تازہ کریں۔ اور شفیق صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں اس چیز کا ادراک رکھتا ہوں کہ ملتان میں پیدا ہوا، میں وہاں سے ایف کر کے پہنچا، لیکن مجھے جو ادبی شناخت بہاولپور نے دی، میرا جو تشخص قائم کیا وہ بہاولپور میں، اس لیے میں بہاولپوری خود کو اون کرتا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو دبستان بہاولپور کے حوالے سے اپنی شناخت کراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے پرورش میں، میرے ادبی شعور کو جلا بخشنے میں، اس کو بڑھانے میں، اس کو تقویت دینے میں ملتان کے ساتھ ساتھ
بہاولپور کا بڑا ہاتھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئرز نے اور میرے ہم عصر دوستوں نے مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے ملتان اور بہاولپور میں بھی دیگر اضلاع کی نسبت دیگر ڈویژنس کے مقابلے میں لاہور، راولپنڈی، کراچی کے حوالے سے بہت اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے۔ جی بلا شبہ ڈاکٹر صاحب، بہاولپور جو ہے آپ نے صحیح فرمایا، علم و ادب کا ایک مرکز، ظہور نظر جیسی شخصیت اس شہر میں اقامت گزین رہی۔ سید عیال احمد، خالد اختر صاحب، ظہور نظر صاحب، خرم بہاولپوری، جی عزیز الرحمان، شہاب دہلوی، سہیل اختر، اب آج کے دور میں ڈاکٹر نواز کاوش، ڈاکٹر اسلم ادیب، ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر، ڈاکٹر سلیم ملک، ڈاکٹر قاسم جلال، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نچھاور کر دی اور زندگی پوری قربان کر دی، اور علم و ادب کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے قومی زبان کے حوالے سے اردو زبان کو اتنا فروغ دیا کہ اب وہ اردو زبان بہاولپور میں سرائکی کے ساتھ ساتھ، ملتان میں سرائکی کے ساتھ ایک پہچان کے طور پر، حوالے کے طور پر کہ وہاں یہ تخلیق کیا، وہاں افسانہ بھی ہے، وہاں افسانچہ بھی ہے، وہاں انشائیہ بھی ہے، وہاں ہائیکو بھی ہے، وہاں غزل بھی ہے، وہاں نظم بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، آغا سکندر مہدی مرثیہ کے بادشاہ۔ تو یہ بڑی اچھا، اس کے بعد آپ ملتان تشریف لائے اور ملتان میں بزم اہل قلم نے کام شروع کیا، وہاں بے شمار تقریبات ہوئی جن میں ہم نے مشاعروں کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں آپ نے افسانے کے حوالے سے فنکشن کروائے، انشائیے کے حوالے سے مختلف ادبی شخصیات کے اعزاز میں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس میں پاکستان کی بڑی بڑی ادبی شخصیات عارف عبدالمتین صاحب وہ تشریف لائے، اور منیر نیازی صاحب، احمد شاذلی صاحب، آغا صاحب، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب آئے، تشریف لائے، تنقید کے حوالے سے آپ نے کیا، افسانے کے حوالے سے، انشائیے کے حوالے سے، اے بی اشرف صاحب، ڈاکٹر انوار احمد، پروفیسر انور جمال، پروفیسر حسین سہر، ڈاکٹر آسی کرنالی، اقبال ارشد، ممتاز اطہر، اور ممتاز العیشی صاحب جو ہمارے ساتھ بھی ہیں اور آپ کی تقریبات میں تشریف لاتے تھے، ممتاز العیشی صاحب، ایسی ادبی کہکشاں کو آپ نے اکٹھا کیا اور لوگوں کی محبتیں سمیٹی۔ یہ وہی پرورش ہے کہ اب ہم بھی نوجوانوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہم عمر کے اس حصے میں جس میں لوگ ہمیں بزرگ کہتے ہیں، تو ہم اپنا وقت یاد کرتے ہیں کہ بزرگوں نے ہماری کس طرح آبیاری کی، تو ہمیں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی آبیاری کریں، اور آج کے شعر و ادب میں جو نوجوان شاعری کر رہے ہیں، جو نوجوان ادب تخلیق کر رہے ہیں، وہ بڑے معیار کا ہے، بس کتب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ملتان میں ہم ذکر کریں تو ہمارے جو ہم عصر دوست تھے جن میں وسیم ممتاز ایڈوکیٹ اور شاہد کاظمی، رشید بن رشید، شاکر حسین شاکر، پروفیسر نسیم شاہد، اظہر سلیم نجوکا، جی معذور تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے، اور مجھے ان کا صابر جزانی صاحب کا ایک شعر بھی یاد آ گیا ہے ان کی معذوری کے حوالے سے کہ ایک کونے میں پڑا ہوں دوستو، ایک کونے میں پڑا ہوں دوستو، میں کسی کی راہ کا پتھر نہیں۔ وہ چونکہ معذور تھے اور پڑے ہوئے تھے، ہم جاتے تھے، ملتے تھے، میں کسی کی راہ کا پتھر نہیں۔ ارشد ملتانی صاحب بہت ہی مزیدار شخصیت اسی طرح، اور ہم جب نثر کے حوالے سے وہاں دیکھتے ہیں پروفیسر فاروق عثمان، پروفیسر صلاح الدین حیدر، سید احمد خالد سعید، ڈاکٹر سید عامر سہیل، جاوید اختر بھٹی، یعنی کہ کس کس کا نام نہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب آپ جب آج سے 20-22 سال پہلے راولپنڈی تشریف لے آئے تو کچھ عرصے کے لیے بزم اہل قلم خاموش ہو گئی، پھر آگے آپ نے یہاں سے تقریبات کا سلسلہ شروع کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2000 کے بعد آپ نے یہاں پھر ایسے چلے جی ایسے چلے کہ یہ
راولپنڈی اسلام آباد جو ادب کے حوالے سے بہت بڑے مراکز ہیں، یہاں آپ نے بس محض قلم کے بے شمار پروگرام کیے، اور سب سے بڑی بات میں نے یہاں محسوس کی کہ یہاں آپ نے محبتوں کو فروغ دیا. آپ کی بزم میں، آپ کی ادبی محافل میں یہاں سے راولپنڈی اسلام آباد کے تمام نمائندہ ادیب اور شاعر اس میں تشریف لاتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا تعصب نہیں ہے. تو ہر ایک کو ہم ویلکم کرتے ہیں. میرا دشمن بھی مجھے اپنا کرے گا محسوس، میری محفل میں وہ آئے مجھے مل کر دیکھے. اور اس نے دیکھے ہی نہیں مہر و محبت والے، اس سے کہنا کہ کبھی ہم سے بھی مل کر دیکھے. میں نے اپنے ہاسپٹل کے اندر، اور چاہے وہ کلینک ملتان میں تھی، چاہے وہ بہاولپور میں تھی، اور چاہے وہ ہسپتال راولپنڈی میں ہے، میں نے لائبریری کے لیے ایک علیحدہ کونا رکھا ہوا ہے. اب بھی ڈاکٹر صاحب میں نے لائبریری آپ کی وزٹ کی ہے، آپ کے ہاسپٹل القائم ہسپتال میں، القائم لائبریری، جس میں آپ نے ایک ہال بھی بنایا ہوا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار آپ نے اعلان کیا تھا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی کوئی بھی تنظیم چاہے تو وہاں فنکشن کروا سکتی ہے. ہر تنظیم کو آفر ہے، اور ہر اتوار کو 11 بجے سے 3 بجے تک ہمارا فنکشن ہوتا ہے. اور شاعر وغیرہ، یہ پارٹی ہاؤس ٹائپ کی ایک جگہ ہے جس میں کوئی قدغن نہیں، کوئی آئے جو بھی آئے ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر ہم محاذرہ تواضع کرنے کے بعد 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد پھر رخصت کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک بات کہ آپ بہت مصروف ہیں اپنے میڈیکل کی شعبے کے حوالے سے. آپ کا ذاتی ہاسپٹل ہے، اور اس سے پہلے آپ راولپنڈی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں بھی ساتھ ساتھ جاب کرتے رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں تنقید کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تو کیسے کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا کہا، کیونکہ میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے خاموش رہا اور محفلوں میں نہیں گیا. میرے پاس وقت بچ گیا، وہ وقت اس طرح بچا کہ میں تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا. تو میں ڈیوٹی کرنے کے بعد رات کو 1-1:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک میں کتابوں کا ایک دن مطالعہ کرتا، دوسرا مطالعہ کرتا، پھر تیسرے دن میں اس پر ریویو لکھتا تھا. وہ مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں، گھنٹہ لگتا ہے 13-14 صفحے لکھنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ بھی ایک نعمت تھی. میں نے جتنی کتابیں پڑھی ان میں سے آدھی پر زیادہ ریویوز لکھے، تاثراتی تنقید لکھی. آپ کو یاد ہوگا ایک ملعون سلمان رشدی تھا، تو اس کے حوالے سے جب تحریک چلی تو میں نے 900 صفحے کی کتاب لکھی، جو میں نے بہت مدلل کتاب تھی. اور آپ نے اس میں پھر میں نے معالج کے طور پر 700-800 صفحے کی کتاب لکھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے امراض اور بچوں کے امراض، یعنی صحت عامہ کے حوالے سے بھی بہت ساری کتب لکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں یہ لکھ لیتا تھا تو میرے اندر تراوت آ جاتی تھی، طاقت آ جاتی تھی، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں 2 گھنٹے سوتا تھا، اب بھی میں 2 گھنٹے سوتا ہوں. باقی ٹائم گزر اوقات میل ملاپ، جب مجھے آپ ایسے احباب، امتیاز صاحب جیسے دوست احباب، مجھے یہاں شعر و ادب سے محبت کرنے والے احباب، انسانیت سے محبت کرنے والے آداب لوگ مل جاتے ہیں، تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، میری نیند ختم ہو جاتی ہے، میں شاداب ہو جاتا ہوں اور تر و تازہ ہو جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے بات کی تو ماشاء اللہ آپ کے بچے آپ کے شعبے کے حوالے سے بھی ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور ماشاء اللہ اپنے شعبے میں بھرپور کام کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا ان کے حوالے سے بتائیں کہ آج کل ان کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نوازا ہے ماشاء اللہ، اور میں اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہوں. تو میری خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی بھی دے. پھر میں نے سوچا اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے 4 بیٹیاں دے گا، پلی پلائی. ماشاء اللہ 4 بیٹیاں بہو ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں. میں بہو کہہ ہی نہیں سکتا، میرے منہ سے نہیں. اور اب ایسا ہے کہ اب آپ کے سمجھ لیں کہ 4 بیٹیاں ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ 2 بیٹے میرے انجینئر، میں نے کسی پر کمپلشن نہیں کی. 2 بیٹے انجینئر، 2 ڈاکٹر، اور 2 بیٹیاں انجینئر اور 2 ڈاکٹر. یعنی میرے گھر میں 4 ڈاکٹر ہیں
4 انجینئر ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں بھائی علیحدہ علیحدہ اپنا گھر جس نے رہنے رہے, وہ کوئی بھی یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے. ایک ہی گھر میں ہم رہتے ہیں, ایک ہی ہانڈی, ایک ہی چولہا, ایک ہی دسترخوان. مہمان بھی ہمارے مشترکہ ہیں, ہمارے دکھ بھی مشترکہ ہیں, ہمارے سکھ بھی مشترکہ ہیں. اس گھر میں بس ایک کام ہے جو نہیں ہو سکتا کہ ہم غیبت کسی کی نہیں کرتے. ماشاءاللہ یہ بہت کسی دوست کی غیبت نہیں, کسی خاندان کی غیبت نہیں, کسی رشتہ دار کی غیبت نہیں. لہٰذا جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوتا. کس کے لیے جھگڑا؟ ہاں کسی یہ چاہیے ہاں بھائی وہ بہت اچھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ادب کے حوالے سے, میرا آپ سے 40 سال کا تعلق ہے, ملتان کے زمانے سے تعلق ہے. میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا اور آپ ڈاکٹر بن چکے تھے. اس وقت کا تعلق ہے, بلکہ آپ اس وقت بہت پاپولر تھے اور ہم نے لکھنے کا آغاز کیا. میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے یعنی کہ محبتیں ہی تقسیم کی ہیں. کبھی آپ کے منہ سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں سنی, اور اگر کوئی بات ہو بھی رہی ہو تو آپ ایسے اس بات کو چینج کر دیتے ہیں. درگزر کرنے کی عادت میرے کام آئی ہے. میں تو درگزر کرنے کی خواہش رکھتا ہوں, اور اتباع سنت سرکار میں کسی کے بارے میں منفی سوچ کا قائل ہی نہیں. پتہ نہیں انسان کیسا ہے. آپ نے درگزر کی بات کی تو میرے استاد محترم کا ایک شعر ممتاز الیشی صاحب کا, حضرت ممتاز الیشی صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ محبتوں میں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں, محبتوں میں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں, محبتوں کا تقاضا ہے درگزر کرنا. واہ 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 واہ. تو یہ آپ جو ہے نا اس کی نہ سمجھ لیں کہ اتنا ایک عملی اس کی ہے طور پہ. آپ نے آج آ کے مجھے بہت ساری باتیں یاد کرا دیں, بہت سارے قصے کھول دیے, اور مجھے اچھا لگا کہ امتیاز صاحب کے اس گفتگو والے سیشن میں آپ اچانک در آئے. بس میرے لیے یہ بڑی سرپرائز ہوا کی اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں انتصاب کہانی جو ہے یہ اس کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. اچھا. تو بڑے اچھے, اور یہاں کی جو اسلام آباد, راولپنڈی اور پاکستان کی جو نامور ادبی شخصیات ہیں ان کے انٹرویوز, ان کی زندگی کے حوالے سے بہت معلومات ملتی ہیں. میں چونکہ یونیورسٹی میں اردو ادب کا استاد ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں, اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں, وہ بچے جو ریسرچ کر رہے ہیں ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی کی سطح پر, تو ان کے لیے بہت سی معلومات, کیونکہ ریسرچ میں تو معلومات دینی پڑتی ہیں کسی بھی شخصیات کے حوالے سے. اس حوالے سے انتصاب کہانی یہ جو چینل ہے اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم اور اساتذہ کے لیے بہت مواد جو ہے وہ آسانی سے ملتا ہے. اور خوشی ہوئی مجھے آج آپ کی آمد پر. میں زیادہ مسرور بھی ہوں اور خوش بھی ہوں, اور مجھے طاقت ملی ہے. میرا خیال ہے امتیاز صاحب کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, حزین صدیقی صاحب کا ہم نے ذکر کیا, استاد شاعر تھے, باکمال شخصیت. ان کے چھوٹے بھائی ایاز صدیقی صاحب جنہوں نے نعت کے حوالے سے اور غزل کے حوالے سے بڑا کام کیا, ان سے کوئی رابطہ ہے آج کل؟ میں وہ اسلام آباد میں بھی آئے, وہاں رہے, اور اتفاق ان میں فالج ہو گیا تھا اور ریڑھ کی ہڈی کا درد بھی ہوا. پھر وہ ملتان میں شفٹ ہوئے. میں وہاں 2 سال پہلے گیا, میرا رابطہ ہے. اب وہ بستر فراش پر ہیں, لیکن ٹھیک ہیں, وہ اتنے چل پھر تو نہیں سکتے, لیکن شاعری کے حوالے سے بغیر نقطے کے انہوں نے بہت ساری حمدیں اور نعت کہی ہیں. ان کا بڑا نام ہے. وہ میرے استاد کے, آپ کو معلوم ہے, چھوٹے اللہ پاک صحت دے, بڑی اچھی. آئیں چائے کی طرح. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بہت تکلف کر لیا ہے. یہ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. لیجیے کیا صاحب آپ بھی آ جائیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پھر وہ وہاں شفٹ ہو گئے. جی جی. وہ شفٹ ہونے کے بعد
مجھے ان سے رابطہ جو رہتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر شہزاد کاظمی کے حوالے سے، اور وہ مجھے بلاتے بھی ہیں، اپنی باتیں بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میں اب اسلام آباد میں ہوں، زیادہ اٹھنا بیٹھنا وہ ذرا نہیں ممکن، پھر فاصلے ایسے ہیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، فاصلے جتنے کم بھی ہوں تب بھی بڑے اس لیے لگتے ہیں کہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں، ظاہر مصروفیات کے ساتھ ساتھ، لیکن ان کی یاد ہمیں کبھی بھولتی نہیں۔ یہ لیجیے، یہ لیں۔ سر ملتان میں اور کیا حالات ہیں؟ آپ ملتان سے ہی ہیں؟ بنیادی طور پہ میرا تعلق بھی ملتان سے ہے، اور ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کا بھی آبائی شہر ملتان ہے، تاریخی شہر ہے ملتان، صدیوں کی اس کی ایک تہذیب ہے، ثقافت ہے، تو ملتان آنا جانا رہتا ہے۔ ویسے تو میں آج کل یونیورسٹی آف میاں والی میں شعبہ اردو کے ہیڈ کے طور پہ کام کر رہا ہوں، لیکن وہ چونکہ آبائی شہر ہے، اور ہم جب بھی ڈاکٹر صاحب اور ہم ملتے ہیں تو پھر ملتان، بہاولپور، اسلام آباد، راولپنڈی، پاکستان کے جو دوسرے ادبی حلقے ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ رہتا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو آج بالمشافہ ملاقات 2 سال بعد ہوگی، جی 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 بالکل، ٹیلی فون پر تو ہر ہفتے تقریباً ہو جاتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہاں پی ایچ ڈی کا ایک ڈیفینس پہ آیا تھا بطور ایگزامینر، تو جب بھی آتا ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے اور اپنی دوستوں سے ملاقات ہو جائے۔ تو آج یہ آئے دن مکالمے کا، یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اچانک یہاں پہنچ جائیں گے۔ بہت خوشی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب شامی آپ کو بہت پسند ہے؟ ہاں، وہ آپ کو معلوم ہے نا، وہ جنید آزاد صاحب کے شامی بھی بڑے، وہ آپ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے میں انہیں کہتا ہوں آپ نے فرمائش کرتے ہیں شامی ہونے چاہیے۔ اور اصل میں انہوں نے ایسا چسکا مجھے ڈالا ہے کہ مجھے شامی ویسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ سر شامیں آپ کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ کو واہ واہ واہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب شامی کا کوئی شام کے ساتھ بھی تعلق ہے، شامی کباب کا؟ پتہ نہیں، ادیبوں کے حد تک تو ٹھیک ہے، شاعروں کے یہاں شامی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پھر ہم شامیانے لگا لیتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ، اٹھک بیٹھک، اس میں یہ اچھا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ آپ بزم اہل قلم پاکستان کی جب کوئی تقریب کرائیں، شام کسی کے ساتھ منائیں، اس میں شامل ضرور ہے۔ اصل میں یہ ایک ذائقہ کریٹ کر دیتا ہے نا، یہ وہ خوراک جس میں وہ نشست، وہ تواضع جس میں ایک دوسرے کا احترام بھی ہو، اور اس تواضع میں آپ سائنسی اصولوں پر، طبی اصولوں پر کچھ خوراک کے طور پر دے دیں، تو میں کہتا ہوں وہ بھی ایک نعمت ہے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب احترام کی بات اور کی آپ نے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ احترام جو جس شخصیت اس میں والدین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، بڑا ہاتھ ہے انسان کو مؤدب بنانے میں، تہذیب یافتہ کرنے میں۔ تو اس حوالے سے آپ کے والد گرامی قدر ملتان کے معروف پروفیسر تھے، لا کالج کے پرنسپل رہے، پھر اس کے علاوہ طبیہ کالج، اسلامیہ طبیہ کالج میں استاد پروفیسر رہے، اور پھر لا کے حوالے سے تو ان کا بڑا نام تھا۔ پھر اسی طریقے سے تو یوسف گیلانی اور شاہ محمود اور سجاد قریشی کے ساتھ بھی رہے۔ اچھا یونیورسٹی کی اچھا، تو والدین کا ڈاکٹر صاحب کسی کی ادب اخلاق کی تعمیر میں والدین کا کردار بہت بڑا کردار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پرورش میں میری امی کے ساتھ ساتھ میری نانی صاحبہ ان کے ساتھ ساتھ میرے والد کا بڑا رول ہے۔ لیکن صبح سویرے 3 بجے اٹھانا سمجھو، پھر سیر پر لے جانا، یہ ایک تربیت ہے کہ صبح کی سیر کرنی چاہیے، پھر واپسی پر نماز کے بعد تفسیر کے بعد واپس آنا، ناشتہ کرنا، ناشتے کے بعد تیاری کر کے سیدھا اسکول جانا۔ یہ میں سمجھتا ہوں امتیاز صاحب بہت بڑا کام تھا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری پرورش ایسی کی کہ صبح سویرے اٹھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب وہ گہری نیند میں ہوتے تھے تو وہ تلاوت کرتے تھے خواب میں، ہم اٹھ جاتے تھے، انہیں ہوش نہیں ہوتا تھا، پھر ہم کہتے تھے وہ آج آپ فلاں چیز پڑھ رہے تھے، انہیں کہ بھائی اب مجھے تو نہیں پتا، وہ خواب میں نیند گہری میں
اتنی تلاوت اچھی کرتے تھے. ان کی تلاوت ویسے ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتی تھی, وہ بآواز بلند وہ اپنی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ کی تعلیم کے حوالے سے انہیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا شادی کے بعد. جی جی. اور انہوں نے بہت سی ڈگریاں حاصل کی, تو وہ کچھ بتائیں. میں آپ, یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب ایک دن تشریف لے آئے عدالت سے. پہلے وہ عدالت میں وکالت بھی کرتے تھے, کچہری سے آئے, تو میری امی سے قرآن شریف پڑھی ہوئی تھی. تو ان دنوں سوئی گیس تو ہوتی نہیں تھی, یہ 1960 کی بات کر رہا ہوں, تو نہیں ہوتی تھی. تو وہ چولہا جلانے کے لیے کاغذ اور ماچس, تو آئے تو وہ روٹی پکانے کے لیے چولہا جلانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لکڑیوں کے اندر وہ مٹی کا ہوتا تھا چولہا, اس کے اندر لکڑیاں, تو نیچے کوئی کاغذ شاغذ رکھتے ہیں, تو وہ اس کو آگ لگا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں, وہ یہ آگ جلا رہی ہوں. تو یہ دیکھا تو جو اسٹامپ پیپر ہے اس کو جلا رہی تھی. وہ 2 روپے, یا اس وقت تو 2-3 روپے کے بڑے اسٹامپ ہوتے تھے, 4 آنے کا 8 آنے کا کسی کا ہوگا. اب یہ چاہے کہ وہ غصہ کرتے کہ یہ اسٹامپ جلا رہی ہے کسی کی اتنی اہم چیز ہے. انہوں نے کچھ نہ کہا. خیر وہ کہا کہ یہ جو ہے نا اسلام ہے, اس کو نہیں جلایا کرتے. اچھا, مجھے تو نہیں پتا تھا, میں تو سمجھی کاغذ ہے. خیر جی, انہوں نے وہ اسٹامپ اٹھا لیا پوچھا کے. تو ابو نے پھر 2-3 دن کے بعد کہا کہ ہم نے چلنا ہے اور بچے کو کالج اسکول داخل کرنا ہے کل پہلی. تو پہلی جماعت میں 59 یا 59 کا ہے, یعنی 59, میں 5 سال کا تھا. اچھا. تو ہم چلے گئے جناب, وہاں گئے تو گورنمنٹ مون لائٹ ہائی اسکول وہاں ہے ملتان میں. تو امی بھی ساتھ مجھے داخل کرانے گئی ہیں, ابو بھی ساتھ وہاں گئے. تو میرے پائپ وغیرہ درج ہوئے, وہاں شناختی کارڈ تو اس وقت تھا ہی نہیں. خیر ہو گیا, ہونے کے بعد میرا داخلہ ہو گیا, فیس ہو گیا. تو ابو نے کہا کہ ان کو بھی داخل کرا. اچھا, یعنی کہ والدہ محترمہ کو بھی داخل کرا دیا. اچھا, وہ تھا گز اسکول. اچھا, گز اسکول میں جب داخل کرا دیا تو امی نے کہا میں کہا کوئی بات نہیں, کر لیتے ہیں, تسلیل نہیں کی کہ تم ان پڑھ ہو. اچھا, اب داخل ہو گئے. پہلی جماعت میں نے اور امی نے اکٹھے پڑھی سرکاری اسکول میں. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب بڑی مزیدار بات ہے کہ بیٹا اور والدہ کلاس فیلو, یعنی ماں بیٹا اور کلاس فیلو. مجھے یاد ہے کہ ان کی عمر کی لڑکیاں ان سے مذاق کر رہی تھیں, میں چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا. چاہے چھیڑخانی ہوتی ہے, میرے اب بھی ذہن میں ہے. ایک شناز خاتون تھی, وہ ان کی مذاق مذوق کر رہی تھی, وہ وہاں پڑھاتی بھی تھی. خیر پھر اگلے سال میں بوائز میں آ گیا, وہ وہاں 5ویں جماعت تک پڑھی. میں 5ویں جماعت پڑھ کے واپس 10ویں والی سیکنڈری اسکول میں, وہ وہاں 10ویں جماعت تک آن رول پڑھی. میں پھر کالج میں چلا گیا, وہ گرلز ڈگری کالج میں چلی گئی ماشاء اللہ. اب ایف ایس سی کے بعد میرے نمبر زیادہ آئے, میں تو آ گیا میڈیکل کالج. امی کے نمبر ذرا کم تھے تو میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملا. تو ابو نے کہا کہ بیٹا MBBS کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ جاؤ اور آگے BSc کرو, کیونکہ اس وقت BSc کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا تھا. جی جی بالکل. آپ جناب پہنچ گئے, اب BSc بھی ہو گئی, داخلہ نہ ملا. اب میں کیا کروں. تو پھر ابو نے امی کو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بیٹا MBBS کرنے کے بعد ماں کو کہے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں, آپ تو صرف BSc کیا ہوا ہے. واہ. تو انہوں نے اسے دہلی طبیہ کالج ملتان میں اچھا فاضل الطب والجراحت کے لیے داخل کروا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میڈیکل کے شعبے میں, یونانی میڈیکل میں. پھر اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کیا کہ یہ پریشان نہ ہو, حالانکہ پرنسپل لا کالج ملتان تھے, خود بھی داخلہ لے لیا. اچھا, طبیہ میں خود داخلہ LLM تھے, ڈبل MA تھے وہ. تو وہ خود لینے کے بعد اگلی بات یہ کی کہ
بغیر نقل کے، کیونکہ طبیہ کالج میں نقلوں سے پاس پوس ہو جاتا ہے، باقاعدہ امتحان دونوں نے دیا، فاضل ہوتے بل جراحت ہوئے، امی بھی ابو بھی، اور جب پاس ہو گئے تو پھر انہوں نے اپرینٹسشپ کی، امی نے بھی اور وہ بھی، جیسے وہ سکھلائی کے کیا لیے. بات ہے، واہ کیا واہ. بات ہاں ہے. کبھی یہ ویسے بڑا کوئی عجیب سا نہیں لگ رہا ہے. عجیب زبردست. Unbelievable. اچھا ویسے دیکھیں نا اس میں ایک سبق ہے آگے بڑھنے کے لیے، جیسے وہ ہے نا کہ تعلیم کی کوئی حد نہیں ہے، عمر نہیں ہے، ابھی کسی وقت نہیں شروع کی جا سر، سکتی. ان کے گھرانے کا بھی پتہ چلتا ہے، والد صاحب کی سوچ دیکھیں، سوچ مقصد دیکھیں. دیکھیں کہ بیٹوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اور بیوی کو بھی پڑھا رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی، اب فی زمانہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں نہیں ہوتا. پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ پرائیویٹ نہیں، سرکاری طور پر پہلی جماعت سے لے کر بی ایس سی تک، پہلی جماعت سے لے کر میڈیکل کالج تک، میں بھی اسی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں جس یونیورسٹی سے میری امی نے گریجویشن کی. بی ایس سی گریجویشن ہے پنجاب، آن رول، پرائیویٹ بھی نہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا یہ کمال تھا کہ پوری زندگی وہ ایجوکیشن، وہ ہے نا پیدائش ماں کی گود سے قبر، تو ان کی 92 ایئرز کی عمر میں ڈیتھ ہوئی. تو جب ڈیتھ ہوئی تو وہ یہ درس نظامی ایک کورس ہوتا ہے وہ کر رہے تھے. تو ممتحن نے پوچھا کہ آج حافظ صاحب کا تیسرا پیپر ہے، آج کیوں نہیں آئے؟ پیپر دے رہے تھے، کلیئر کر لیا. دوسرے پیپر میں گئے تو اس سے اگلے دن چھٹی تھی، اس سے اگلے دن تیسرا تھا. تو جب ممتحن نے پوچھا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ ان کی کل ڈیتھ ہوئی. یعنی مرنے تک تعلیم حاصل کر رہی تھی. سبحان اللہ. تراویح بھی پڑھاتے تھے، حالانکہ جو بڑی پوسٹ پر چل جائے اس کے لیے تو تراویح وہ کہتے ہیں نہیں، وہ پاک شہید موسیٰ پاک میں وہ تراویح پڑھ. یہ میرے والد صاحب کے کیا بات ہے صاحب. مجھے مانے یہ چیزیں، یہ واقعات سن کے اتنی خوشی ہوئی ہے اور حیرت بھی. اور سر مجھے تو سچی بات ہے کہ یقین نہیں آ رہا. لیکن یہ حقیقت، امی اور میں پھر دوست بھی، اب تک ہم امی اور میں دوست ہیں. میرے بہن بھائیوں کو وہ کہتے تم تو میری اولاد ہو. فرد میرا بیٹا ہونے کے باوجود میرا دوست بھی ہے، اولاد بھی ہے. زبردست. تو یوں ہے، بس چل رہا ہے. ایسا بڑا مزہ ہے، بڑی اچھی بات سنی اور بڑی اچھی چائے اور بہت عمدہ شامی. آپ اس میں یہ میرا خیال ہے کہ ہماری اس میں چائے اور اس میں ہماری بھابھی کی جو ہے نا اس میں رہنمائی، وہ اس میں اور ساری چیزیں، فروٹ کھائیں. اور بس تھوڑا سا مجھے جلدی بھی ہے، بس میں تھوڑا سا ایک یہ لیتا ہوں اور مجھے آپ اجازت دیں. بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ پھر بولا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ حافظ.